مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام میں علم کو ایک عبادت کا درجہ دیا گیا، تو یہ جو عبادت کی ایک اسپرٹ ہے اساتذہ اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ سیرت النبی کی روشنی میں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ڈاکٹر صاحب محترم، صرف علم کو ہی عبادت کا درجہ نہیں دیا گیا۔ دنیا میں نا ایک مومن کی زندگی کا جو ہر شعبہ ہے نا وہ عبادت بن سکتا ہے۔ کاروبار ہے نا یہ بھی عبادت بن سکتا ہے، اس کی ملازمت ہے یہ بھی عبادت بن سکتی ہے، یہ تعلیم دینے کا مشن ہے، مشغلہ ہے، یہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ تو زندگی کا ہر معاملہ جو انسان کی زندگی میں انسان کو پیش آتا ہے، اس کو اگر بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لے کر آپ کی سیرت کے مطابق ڈھال لے تو وہ تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے، وہ تعلیم بھی عبادت بن جاتی ہے، وہ ملازمت بھی بندے کی عبادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ تعلیم دیتا ہے تو اس تعلیم دینے والا اس کا مقصد صرف اپنی دنیا کے مفادات کا حصول نہ ہو، جی، کیونکہ دنیا کے جو مفادات ہیں نا انسان کے، وہ تو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیے ہوئے ہیں، وہ اس کو مل ہی جانے۔ یہ اس کے لیے ان مفادات کو جمع کرنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے یا اپنے قریب کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس کو اپنے جو ہے نا مخاطبین شاگرد ہیں یا تاجر ہے تو اس کے اپنے کسٹمر جو ہیں ان کو ان کا بھلا، ان کی ہمدردی، ان کی خیرخواہی، اپنے بھلے، اپنی ہمدردی اور اپنی خیرخواہی پر مقدم ہو جائے۔ جی، اور جو کچھ جتنا زیادہ فائدہ یہ اپنے مخاطبین کو پہنچا سکتا ہے، شاگردوں کو پہنچا سکتا ہے استاد، وہ خلوص دل سے ان کو وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش میں رہے ہر وقت۔ تو اپنے فائدے سے زیادہ فائدہ جب اگلے کا مقدم ہو جاتا ہے اور اپنا ہر کچھ بندہ اس کو منتقل کرنا چاہتا ہے، اور پھر جب اذان ہوتی ہے تو تعلیم بھی، تجارت بھی، ملازمت بھی، دنیا کی ہر چیز رک جاتی ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے خالق و مالک کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ وہ آ جاؤ اس کے گھر کی طرف، تو سب کو چھوڑ دے اور اپنا وقت میں خیانت نہ کرے، سکھانے میں استاد خیانت نہ کرے، تو یہ استاد کے لیے جو ہے نا عبادت بن جائے گا۔ یہ تعلیم استاد کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اس کا یہ وقت ٹھیک ہے، اس کی دنیاوی ضروریات بھی ایسے پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ عبادت سے خارج نہیں ہے۔ عبادت صرف رکوع سجدے کا نام یا حج عمرے کا نام یا صدقہ خیرات اور تلاوت کا نام نہیں ہے۔ یہ جو اعمال ہیں انسان کے ذمے دوسروں کے حوالے سے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو مد نظر رکھ کر ان کا حق ادا کرنا، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے جب مقصود صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضامندی ہو۔ تو یہ تعلیم بھی عبادت بن سکتی ہے، اور طالب علم کے لیے بھی عبادت بن جائے گی۔ یہ تو استاد کے لیے ہے نا کہ استاد تعلیم کو عبادت سمجھ کے وہ سر انجام دے، اور شاگرد بھی تعلیم کو عبادت سمجھ کر اختیار کرے تو اس کے لیے بھی عبادت بن جائے گی۔ وہ اس سے یہ سمجھے کہ میں صرف معلومات کا ذخیرہ اکٹھا نہیں کر رہا، میں تو اپنے ایمان کی اصلاح کر رہا ہوں، میں اپنے مالک کو پہچان رہا ہوں، میں اپنے نبی کو پہچان رہا ہوں، میں اپنے دین کو پہچان رہا ہوں، میں اپنی دنیا میں کس طرح میں نے زندگی بسر کرنی ہے، کس طرح میں نے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، کس طرح میں نے انسانوں کو اذیتوں سے بچانا ہے، کس طرح انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے انسانوں کو جو ہے نا تیار کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے انسانوں کو امن، سلامتی، کامیابی والی زندگی فراہم کرنے کے لیے، میں وہ معلومات اکٹھی کر کے اور ان معلومات کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ اور میرا مقصد صرف ڈگری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، دنیا کے مفادات نہیں ہیں، میرا مقصد ہے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانا۔ تو جب وہ اس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کرے گا تو اس کے لیے بھی عبادت بن جائے گا۔ یہ